سر، آپ نے کہا تھا کہ آج آپ فوج کے بارے میں بتائیں گے۔ جی عبداللہ بیٹا، آج ہم پاکستان فوج کے بارے میں بات کریں گے۔ بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 1947 سے پہلے پاکستان اور انڈیا ایک ہی ملک تھے جسے ہندوستان کہتے تھے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں دے کر پاکستان آزاد کروایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان آزاد کروانے کا مقصد کیا تھا؟ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن ہندو تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ ہمارا اپنا اسلامی ملک ہونا چاہیے جہاں پر اسلامی نظام اور اسلام کا قانون چلے گا، اور اگر دنیا میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو پاکستان کے مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ لیکن ہم تو دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں جاتے۔ بیٹا، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہمارے بزرگوں نے پاکستان ملک کے لیے ایک فوج بنائی تھی جس کا مقصد پاکستان اور دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد کرنا تھی۔ مگر میرے بچوں، جس طرح وقت گزرتا گیا، انگریزوں نے ہمارے پیارے پاکستان میں سب سے پہلے فوج کو خراب کیا۔ جس فوج کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بنایا تھا وہ فوج مسلمانوں کو ہی مارنے لگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے بھی پاکستان بناتے وقت بہت قربانیاں دی تھیں، مگر اسی فوج کی ظلم کی وجہ سے آج وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے بعد بھی یہ ظلم چلتا رہا، اور آج کراچی میں ظلم کی الگ کہانی ہے، بلوچستان میں ظلم کی الگ کہانی ہے۔ یہ فوج کافروں کی غلام فوج ہے۔ میرے بچوں، اتنا ظلم شاید ہی کسی نے اپنے لوگوں پہ کیا ہوگا جتنا پاکستانی فوج نے اپنے لوگوں پہ کیا ہے، اور ابھی تک جاری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے پیارے علماء کرام جن کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا، ان کے قاتل یہی فوج ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے جب افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا تھا تب وہاں کے مسلمان بھائیوں کی قتل کروانے کے لیے پاکستانی فوج نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ہمارے افغان مسلمان بھائیوں کو قتل کیا؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور ان کے گھر پہ رہنے والی عورتوں پر بم مار کے انہیں شہید کیا تھا۔ سر، فوج مسلمانوں اور علماء کو کیوں مارتی ہے؟ بیٹا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پاک نے کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، لیکن آج اگر ہم یہودیوں کو یا امریکہ کو یا کافروں کو برا کہیں گے تو پاکستانی ملک کی فوج ہمیں قتل کر دے گی۔ ہزاروں مسلمانوں کو جیلوں میں اسی وجہ سے ڈالا گیا ہے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کافروں کی بات نہیں مانو، اللہ کی بات مانو، تو فوج نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ تو مسلمان ایسی فوج کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا، جب اس فوج کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس فوج کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ آج طالبان جو اس فوج سے جنگ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ سر، طالبان کس لیے جنگ کر رہے ہیں؟ بچوں، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے یہاں کافروں کا نظام ہے جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نظام تو خلافت ہے، اور مسلمانوں کا قانون شریعت کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ طالبان بھائی اسی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پیارے ملک میں اسلام کا نظام آ جائے اور اس ظالم فوج کو اپنے ملک سے ہٹا دیا جائے۔ بچوں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو وہی کرتا ہے نا جو اللہ کہتا ہے۔ سر، فوج تو بہت زیادہ ہے، بہت بندوقیں ہیں ان کے پاس، طالبان بھائی کیسے لڑتے ہیں ان سے؟ بیٹا، طالبان تو مسلمان ہیں، اور مسلمان تو ہمیشہ اللہ کے آسرے پہ جنگ کرتے ہیں، چاہے دشمن جتنا بھی مضبوط ہو۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ کافروں سے جنگ کرو اور ان کے ساتھیوں سے بھی۔ انشاءاللہ طالبان مسلمان ہی جیتیں گے اور ہمارے ملک میں اسلام کا نظام آئے گا، پھر ہم دنیا کے دوسرے مسلمانوں کی بھی مدد کیا کریں گے۔ سر، ہم بھی طالبان بنیں گے اور اسلام کے لیے کافروں سے جنگ کریں گے، انشاءاللہ۔ بالکل میرے بچوں، ہم سب کو مل کر ہی اس نظام کو بدلنا ہے، ہم سب کو مل کر جہاد کرنا ہے، انشاءاللہ۔ خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے۔